رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن جاری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم پیغام قرآن سلسلے میں ایک بڑا ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، جو کچھ سنیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے، اور دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کا نام ہے آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار۔ یعنی آخرت کے معاملے میں جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اخروی تیاری اور اس کے حساب کو لے کر، تو آج انشاءاللہ الکریم اسی سے متعلق پیغام قرآن بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، تفسیر کے ساتھ ساتھ کچھ بزرگوں کے واقعات بھی سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے شیڈیول کی طرف اور سنتے ہیں قرآن پاک کا خاص پیغام۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے قرآن کریم کا آج کا پیغام سماعت فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ یعنی اسی بات پر اگر تھوڑا سا اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کا احساس کریں کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں کچھ ناظرین اس طرح ہے، اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے ایک قول کے مطابق کہ اس آیت، یعنی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کے جو مسلمان نہیں تھے قریش کے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ ہی مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں، اور ان کے جسموں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات، جو بھی پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، ان میں اور ان کے دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت یعنی روز قیامت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اور اس سنگین صورتحال کے باوجود
لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنا انالائسس کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہیں کہ یہاں اگرچہ جو مسلمان نہیں تھے ان کی ایک روش کو بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج اگر انہیں بھی کوئی نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت حاصل کرنے کے بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو غیروں کی طرح ہو۔ مسلمان نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان نصیحت کو حاصل کر کے اپنے اندر امپرومنٹ لانے والا ہوتا ہے، اپنے اندر بہتری لانے والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا دور بھی گزرا ہے ناظرین، کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے، کئی کئی میل کا سفر کر کے جاتے تھے اور عرض کرتے تھے حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بھی آنے والے آ کر نصیحت کے طالب ہوتے تھے کہ حضور کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ میرے آقا انہیں نصیحت فرما دیا کرتے تھے، اور جنہیں جو نصیحت کی جاتی وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، گویا زندگی گزارنے کا مقصد مل جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اصلاح بھی بڑا زبردست تھا، اور ہمیں بھی اس کو فالو بھی کرنا چاہیے۔ دو چیزیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، اللہ والوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، علماء اہل سنت کے قدموں میں حاضر ہو کر جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری بات، جس کو نصیحت کرنے کا موقع ملے اسے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے نصیحت کرنی چاہیے۔ اب وہ قبر سے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، قیامت سے متعلق ہو، اعمال نامے سے متعلق ہو، عذاب قبر سے متعلق ہو، یا پھر نیک اعمال میں اضافے سے متعلق ہو، نصیحت پہ جو ملے اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے میرے حضور نے ایک موقع پر بڑی زبردست نصیحت ارشاد فرمائی تھی، بڑی مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، یعنی دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کے حوالے سے حضور نے نصیحت ارشاد فرمائی۔ حالانکہ ہے بڑی مختصر، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک شخص مسافر ہے، کسی شہر میں جاتا ہے، کسی دوسری جگہ اپنے اسٹیٹ کے باہر جاتا ہے، شہر کے باہر جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کچھ وقت کے لیے آیا ہوں، تھوڑا سا کام ہے، پھر میں نے ریٹرن ہو جانا ہے، فلاں جگہ پر میں نے فلاں سے ملنا ہے اور پھر مجھے ریٹرن ہو جانا ہے یا آگے سفر کرنا ہے۔ تو کبھی بھی جہاں جاتا ہے وہاں دل لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، اسی جگہ کا نہیں ہو جاتا، اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تھوڑے وقت کے بعد میں نے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اب ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، چلے بہت جی لیا تو 100 سال، اس سے زیادہ جی لیا تو 2-4 سال اوپر نیچے سمجھ لیجئے، پھر کیا ہے، اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا، دنیا تو چھوڑنا ہی ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ دائمی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، یہاں کوئی ہم سے حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں عمل نہیں ہوگا، حساب ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہے کہ اس دن عمل نہیں کیا جائے گا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس دن حساب ہوگا، جو زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، جو عمل کر کے ہم نے آگے بھیجے ہیں، اس سے متعلق حساب کا سلسلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو نصیحت کرنے کا موقع ملے تو وہ عزت نفس کا خیال بھی رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور اصلاح فرمانا چاہتے تو آپ کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، یعنی کسی کو اس میں مینشن نہیں کیا جاتا تھا، کسی کو نام لے کر پکارا نہیں جاتا تھا، اصلاح کا انداز ایسا ہو کہ بندہ اسے قبول کر لیا، نہیں یہ میری بھلائی چاہتا ہے،
اور یاد رکھیں جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ جب ہماری کوئی اصلاح کرے تو ہمیں اسے قبول بھی کرنا چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یار میری اصلاح کی کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں، میری اصلاح کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے تھوڑی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ فرشتے ہو، فرشتے معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہیں، انسان معصوم نہیں ہے. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں ہوں گی اور ہو بھی رہی ہیں، آئندہ بھی ہونے کے چانسز ہیں. تو بہرحال دو چیزیں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں کہ اصلاح کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، دوسرا نصیحت حاصل کرنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ وہ دور پھر سے آئے کہ ہم خود جا کر نصیحت حاصل کریں. حالانکہ پہلے کے مقابلے میں ابھی بڑا آسان ہو گیا نصیحت حاصل کرنا. اب تو جمعہ میں دیکھیں آپ شاندار ماشاءاللہ ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں، بہترین بیان کرتے ہیں، اور اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اس میں ماشاءاللہ کتنے نصیحت کے مدنی پھول ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ کورسز الحمدللہ ہوتے ہیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں، اس میں بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے. بات وہی ہے جو سدھرنا چاہتا ہے، جو واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے، اس کے لیے تو بہت سارے دروازے ہیں. اور جس نے اپنی اصلاح کے دروازے خود ہی بند کر کے رکھیں، نہیں بھائی میری اصلاح نہ کریں، وہ شعر مجھے یاد آ گیا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے نا. بڑی عجیب سی بات کہ ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں جو ہمیں سمجھا رہا ہو، حالانکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے. گویا آپ کی پیٹھ پر بچھو تھا اور اس نے زور سے ہاتھ مار کر بچھو کو گرا دیا. اب ہمیں اس کا ہاتھ مارنا تو یاد رہ گیا کہ یار اتنی زور سے مارا. بھائی یہ بھی تو دیکھ، تیرے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے بچھو کو گرا دیا اس نے. آپ کی پیٹھ پر جو بچھو تھا اس نے زور سے مار کر بچھو گرایا ہے. آپ کو مارنا یاد رہ گیا، بچھو گرانا یاد نہ رہا. تو در حقیقت یہ اصلاح کرنے والا آپ کو بچا رہا ہے. خیر اس ٹاپک پہ تو بہت طویل بات ہو سکتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اے انسان تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے؟ کیا تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے. جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کتاب نازل فرمائیں جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے، یعنی قیامت کیسی ہوگی، اس دن کیا کیا ہوگا، یہ خبر دے. پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے. ترجمہ ہے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ ہمیں قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرمائے بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. کیسا دل دہلا دینے والا بیان ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کہ یہ ارشادات قرآن کریم میں موجود آیات مبارکہ اور اس کی یہ تفسیر، یہ ترجمہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ کافی ہے. اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی. دیکھیے کتنا لطیف کلام ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ آیتیں سننے کے بعد، یہ تفصیلی کلام قرآن کا سننے کے بعد تمہاری حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم اس قرآن عظیم کے دیے درس پر عمل کرو. لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے، اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف
اور ناموں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو ہم سے دور فرمائے، اور ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ میں کچھ آپ کو حکایات بھی سناتا ہوں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نہایت اکرام کیا اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک وادی مانگی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں، الگ کر دوں، جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آ سکے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، ہے اور اس میں یہ آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دیوار بنا رہے تھے، دیوار تعمیر کر رہے تھے، دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے، آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو دیوار بنا رہے تھے، جب آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے، اسی وقت ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر اب یہ دیوار نہیں بنے گی۔ اسی وقت آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ ہے آخرت کا خوف، یہ ہے اخروی حساب کی تیاری اور اس کی فکر۔ آج ہمارے گھر میں اگر بچوں کا ایگزام ہو، یا آپ بھی کبھی نہ کبھی ایگزام کے دور سے گزرے ہوں گے، اسکول میں، کالج میں آپ نے ایگزام دیے ہوں گے، جیسے جیسے ایگزام امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے، دن قریب آتے ہیں، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، تیاری کا جو انداز ہوتا ہے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اگر عام دنوں میں وہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر اسٹڈی کرتا تھا، اب ایگزام قریب آ رہے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ٹائم دیتا ہے پڑھنے کے لیے۔ جب امتحان قریب ہے، ایگزام قریب ہے، تو اب دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، رشتہ داروں کے وہاں جانا اوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایگزام قریب ہے، تیاری کرنی ہے، وقت کم رہ گیا ہے، مجھے زیادہ نمبر لانے ہیں، مجھے اچھا پرسنٹیج لانا ہے، مجھے کالج میں ٹاپ کرنا ہے، مجھے یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا ہے، مجھے اسکول میں ٹاپ کرنا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے فوکس کرتے ہیں پڑھائی پر۔ آخرت کا امتحان بھی تو ہونا ہے نا، قبر کا امتحان ہونا ہے، قیامت کا امتحان ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور زندگی بھر کے معاملات کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ جو نعمتیں رب نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی حساب ہوگا کہ میں نے یہ نعمت دی تھی، اس کا کیا استعمال کیا۔ جو جتنا بڑا مقام اور مرتبہ جنت میں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے حساب سے اسے آخرت کی تیاری ویسی کرنی ہوگی۔ دنیا میں یہ کھیل تماشوں سے اپنی جان چھڑانی ہوگی اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا کر فائدے والے کاموں میں، جس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے، ان کاموں میں لگانا ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیوار بنا رہے ہیں آج. اور سوال کتنا زبردست تھا, آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ جب بتایا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں, آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی گئی, اسی وقت آپ نے ہاتھ جھاڑ لیے. یعنی ان حضرات کا قرآن پاک سے اٹیچمنٹ تو دیکھیں, قرآن کریم سے ان کا لگاؤ, قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ, جو قرآن میں نازل ہوا اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن, اور اس کے مطابق اپنی طبیعتوں کو ڈھال لینا, جو قرآن میں حکم ملا اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ان کا مزاج بن چکا تھا. کاش ہم بھی اسی طرح با مقصد زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آخرت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس وقت جس گھڑی جہاں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کاروبار کرتے کرتے کوئی کام کرتے ہوئے موت آئی نا, اسی وقت سے آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے. مطلب ایسا نہیں کہ آخرت کے لیے کوئی ٹائم, کوئی گھڑی کا وقت, کوئی ڈیٹ یہ طے ہوگا. وہ جو جہاں جب مرا اسی وقت سے اس کا سفر آخرت شروع ہو گیا. دنیا کے سفر کینسل بھی ہوتے ہیں, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں جناب. سفر جو ہے وہ مؤخر کر دیا جاتا ہے, آگے بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن سفر آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ مؤخر نہیں ہو سکتا, اس کو روکا نہیں جا سکتا, یہ کینسل بھی نہیں ہو سکتا, یہ 100% ہونا ہی ہونا ہے. تو میں نے کتنی تیاری کی, آپ نے کتنی تیاری کی, اور ہم تیاری کر بھی رہے ہیں یا نہیں, اس کا جائزہ کون لے گا؟ ہم ہی کو لینا ہوگا. اب آپ کہیں گے جائزہ کیسے لیں, چیک کیسے کریں کہ میں آخرت کی تیاری کرنے والوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو آپ دیکھ لیں 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ کے کس کام میں جا رہے ہیں. چلے موٹا موٹا سا حساب لگا لیتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے کدھر جا رہے ہیں؟ کام کاج میں جا رہے ہیں. اچھا سوتے کتنا ہے؟ 8 گھنٹے پکڑ لیں. چلیں زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے, اور کتنا سوئیں گے بھائی؟ نارملی 8 گھنٹے کی اگر ہم بات کر لیں تو 8 گھنٹے پکڑ لیں. چلے کتنے ہو گئے؟ 18 گھنٹے. اچھا جی, کھانا کھانے کے لیے, ناشتہ 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ اگر لم سم بات کریں 2 گھنٹے پکڑ لیتے ہیں, 20 گھنٹے ہو گئے. نماز پڑھیں گے, الحمدللہ مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, نماز تو پڑھیں گے نا. 5 ٹائم کی نماز کا کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ چلیں وہ بھی سیدھا 2 گھنٹے پکڑ لیں. آپ آرام سے اطمینان سے وضو وغیرہ ساری اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں, 2 گھنٹے ہی لے لیں. کتنے ہو گئے؟ 22 گھنٹے ہو گئے. اب کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ ابھی بھی 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. اب غور کر لیں کہ بھائی یہ 2 گھنٹے کدھر جا رہے ہیں؟ یا تو سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, یا دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں, یا ویسے ہی بستر میں پڑے پڑے ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو ایسا نہ کریں, ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. الحمدللہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. یہاں مسلمان ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ, اس کے نام کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اللہ نے نیکیاں کمانا کتنا آسان کیا ہوا ہے. یہ بعض نادان اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شریعت بڑی باریک ہے, دین بڑا مشکل ہے, نیکیاں کرنا بڑا مشکل ہے. بھائی مشکل کوئی نہیں ہے, تیرے نفس نے تیرے لیے مشکل بنا کے رکھا ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے, ہمت تو کریں. مشکل تو کھانا کمانا بھی ہے, لقمہ چبانا بھی مشکل ہے. تو یہ کہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سب مل کر قبر و آخرت کی تیاری کریں. اور آج کے اس پیغام قرآن میں ہمیں یہی ذہن دیا گیا ہے کہ آخرت قریب آ رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. ہم غفلت کی دنیا سے باہر آئیں. ہر وہ کام جو ہمیں غفلت کی طرف لے کر جائے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ کا سبب بنے, مسجد کی حاضری سے رکاوٹ کا سبب بنے, تلاوت میں رکاوٹ کا سبب بنے, ذکر اللہ سے رکاوٹ کا سبب بنے, ہر اس کام کو سائیڈ کیجئے. جب ہم اس کو سائیڈ کریں گے تو ہم غفلت سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. اور اس وقت سب سے بڑا میں اگر کہوں کہ غفلت میں پڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل ہے. آج موبائل کی وجہ سے آدمی اتنا غافل ہو جاتا ہے, موت پر ایسے ایسے بیانات ہوتے ہیں, اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور بندہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, دل نرم پڑ جاتے ہیں. کچھ دیر کے لیے کہتا ہے یار میں کہاں پھنسا ہوا ہوں دنیا میں, نہیں یار بس اب قبر کی تیاری کرنی, نہیں بس بہت ہو گیا, اب میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی وہ مجلس بدلتا ہے پھر وہی انداز بدل جاتے ہیں, مجلس بدلتی انداز بدل جاتے ہیں, پھر وہی غافلوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ رہے ہیں, وہی کہے نکل رہے ہیں, وہی ہنسی مذاق ہو رہی ہے. ارے بھائی تھوڑی دیر پہلے تو آپ قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے, ابھی کیا ہوا؟ تو پتہ لگا مجلس بدلی, انداز بدل گئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ ہم قبر و آخرت کی تیاری کریں تو ہمیں ہر وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جو آخرت کے معاملے میں ہمیں غافل بنا رہی ہے. اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اللہ پاک ہمیں
غفلت سے بچائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، کیسے پیارے پیارے پیغام قرآن ہے، سبحان اللہ۔ یار ہم سب نیت کر لیں کہ صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنے والے نہیں، بلکہ انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد بھی ہم انشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پیغام قرآن سلسلہ لے کر۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس